السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے بچیوں کے کچھ نئے نام پیش کروں گا۔ کچھ ایسے نام جو معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور مطلب کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، جن کو آسانی سے بولا بھی جا سکتا ہو اور لکھا بھی جا سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ اس طرح کے بچوں کے نام بتا دیے جائیں جو بالکل نئے ہوں، بالکل یونیک نام ہوں، ایسے نام ہوں جو معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور مطلب کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں۔ اور اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ آپ اولاد کا اچھا نام رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اولاد کا اچھا نام رکھو، کیونکہ آخرت میں یہ نام لے لے کر پکارے جائیں گے۔ بچے کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد اس کے والد کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں، اس طرح سے نام لے کر پکارا جائے گا جہاں پر تمام انبیاء اور ان کی امتیں، تمام صلحاء اور شہداء موجود ہوں گے۔ اس لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ نام کے اثرات بھی بچے پر پڑا کرتے ہیں۔ بچے کا جیسا نام ہوگا ویسے ہی اثرات اس کی زندگی میں، اس کی ذات پر پڑیں گے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ نئے اور یونیک نام اسی طرح کے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نام ہے بریرہ۔ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک اور مہربان کے۔ یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اچھا اور خوبصورت نام ہے۔ اس کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اور دوسرا نام ہے عفیفہ۔ عفیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور ایماندار کے۔ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے اور عفیفہ کو انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اور اگلا نام ہے عرشیہ۔ عرشیہ کے معنی آتے ہیں عزت والی۔ وہ چیز جس کی نسبت عرش الہی کی طرف ہو، وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے عرش کی طرف ہو، یہ بھی اچھا نام ہے عرشیہ۔ آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اردو میں اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش میں اس طرح سے لکھیں گے۔ اور اگلا نام ہے راضیہ۔ راضیہ کے معنی آتے ہیں راضی رہنے والی، خوش رہنے والی۔ اسی طرح ایک صحابیہ کا نام بھی ہے، یہ بھی اچھا نام ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا نام ہے عریشہ۔ عریشہ کہتے ہیں عرش والی۔ عریشہ، عریشہ کو اردو میں اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا نام ہے فبیہہ۔ فبیہہ، جس کو اس طرح سے لکھیں گے اردو کے اندر اور انگلش میں اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی ہیں خوش قسمت ہونا، خوش قسمت والی۔ اسی طرح تحفے کے معنی بھی آتے ہیں فبیہہ۔ آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے فاکہہ۔ فاکہہ کے معنی آتے ہیں خوشبودار پھول، خوشبودار پھول۔ اس کو اس طرح سے لکھیں گے اردو کے اندر اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا نام ہے عائزہ۔ عائزہ کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی ہیں عزت والی۔ عائزہ، عزت والی۔ یہ بھی اچھا اور خوبصورت نام ہے، یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے نبیرہ۔ نبیرہ، جس کو اردو کے اندر اس طرح لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی آتے ہیں عقل والی اور دانائی والی۔ عقل والی اور دانائی والی، یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے عبیرہ۔ عبیرہ، جس کو اردو کے اندر اس طرح لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی آتے ہیں گلاب، تازگی، خوشبودار پھول، ہے نا۔ یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت اور اچھا نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے امیمہ۔ امیمہ، جس کو اس طرح سے لکھیں گے اردو کے اندر انگلش میں اس طرح سے لکھیں گے۔ امیمہ کے معنی ہیں سیدھی راہ دکھانے والی۔ امیمہ کے معنی سیدھی راہ دکھانے والی، تو یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے امیمہ۔ یہ ایک صحابیہ کا نام بھی ہے، آپ اس نام کو رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے۔ اگلا نام ہے مسفرہ۔ مسفرہ، اس کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی آتے ہیں چمکدار اور روشن چہرے والی۔ یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے افانہ۔ افانہ، اس کو اردو کے اندر اس طرح لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے، تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، ہے نا۔ تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح اگلا نام ہے آئے گل۔ آئے گل، آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ ترکی زبان کے لفظ آئی کے معنی آتے ہیں چاند کے اور گل کے معنی پھول۔
تو چاند پھول اس کے معنی ہوتے ہیں آئی گل، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا اور آسان ہے۔ اس طرح سے اس کو اردو کے اندر لکھیں گے اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا نام ہے بسیمہ۔ بسیمہ کے معنی آتے ہیں مسکرانے والی، خوش رہنے والی، تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس طرح سے اردو کے اندر لکھیں گے، انگلش میں اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا نام ہے تسنیم۔ اگلا نام کیا؟ تسنیم۔ تسنیم اس طرح سے لکھیں گے اردو میں اور انگلش میں اس طرح سے۔ تسنیم کے معنی آتے ہیں جنت کا ایک چشمہ۔ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے، آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا نام ہے سکینہ۔ سکینہ نام یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، خوبصورت اور اچھا نام ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں اطمینان اور سکون دینے والی۔ اطمینان دینے والی، سکون دینے والی، یہ بھی اچھا نام ہے، یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا نام ہے رافعہ۔ رافعہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے لکھیں گے اردو کے اندر اور انگلش کے اندر اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، بلند مرتبے والے، آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں وہ چند نام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ ان ناموں میں سے اگر آپ کو کوئی بھی نام پسند آ رہا ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں، سارے نام بہت اچھے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی، مطلب کے اعتبار سے بھی اچھا نام رکھیں تاکہ بچے کے اوپر بھی اچھے اثرات پڑیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق